ناظرین آداب، آئیے آج بات کرتے ہیں کہ مسلمانوں کی حکومت کیسے ختم ہو گئی۔ سب سے پہلے جانتے ہیں کہ کیا جنگیں اوراد و وظائف سے جیتی جا سکتی ہیں؟ مصر اور بخارا کی جنگیں مسلمان کیسے ہار گئے؟ جنگیں صرف دعاؤں سے نہیں جیتی جاتی ہیں۔ جنہوں نے خالص دعا اور وظائف پر تکیہ کیا، ان حکومتوں کا حشر کیا ہوا؟ یہ تاریخ سے پوچھیے۔ مسلمان کب تک اپنے حال اور مستقبل سے بے خبر ماضی پر فخر کرتے رہیں گے؟ کیا مولویوں کی قیادت انہیں کامیابی دلوا سکتی ہے؟ آئیے جانتے ہیں مسلمانوں کی بربادی کے اسباب کیا ہیں۔ 18ویں صدی کے آخر میں جب نپولین نے مصر پر حملہ کیا تو مراد بے نے جامع ازہر کے علماء کو جمع کر کے ان سے موجودہ صورتحال سے نمٹنے کے لیے مشورہ کیا۔ علماء ازہر نے باتفاق یہ رائے دی کہ نپولین پر فتح کے لیے جامع ازہر میں صحیح بخاری کا ختم شروع کر دینا چاہیے۔ مراد بے صورتحال سے بے خبر تھا۔ اس نے علماء کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے الازہر یونیورسٹی میں صحیح بخاری کے ختم کا عمل شروع کروا دیا، لیکن ابھی صحیح بخاری کا ختم بھی نہیں ہوا تھا کہ احرام کی لڑائی نے مصر سلطنت کا خاتمہ کر دیا۔ مراد بے شکست کھا کر فرار ہو گیا اور ایک عرصے تک گوریلا جنگوں میں مصروف رہا، مگر مصری سلطنت دوبارہ کھڑی نہیں ہو سکی۔ مسلمانوں کی ناعاقبت اندیشی اور حالات سے بے خبری کا یہ سلسلہ یہی نہیں تھما۔ 19ویں صدی کے شروع میں جب روسی فوجوں نے بخارا کا محاصرہ کیا تو امیر بخارا نے فوجی مقابلے کے بجائے حکم دیا کہ تمام مدرسوں اور مسجدوں کے مناروں سے ختم خواجگان پڑھا جائے۔ ادھر روسی توپیں شہر کا حصار منہدم کر رہی تھیں، ادھر لوگ ختم خواجگان کے حلقوں میں بیٹھے یا قاضی الحاجات و یا کافی المہمات و یا دافع البلیات یا حل المشکلات کا وظیفہ پڑھ رہے تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ایک طرف ختم خواجگان کا عمل پورا ہوا اور دوسری طرف روسی فوجیں شہر میں داخل ہونے لگیں۔ تاریخ میں ایسے بے شمار واقعات مندرج ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان کس تیزی کے ساتھ قوت عمل اور سیاسی شعور سے محروم ہوتے گئے۔ صوفیہ اور دانش سے عاری علماء نے انہیں اوراد و وظائف میں الجھا دیا۔ مسلمان خانقاہوں میں بیٹھے اللہ کے نعرے بلند کرتے رہے اور ان کی ریاست لٹتی رہی۔ صوفیہ مظلوم عوام کو صبر و توکل کی تلقین کرتے رہے۔ باہر نکلے تو معلوم ہوا کہ انقلاب آ چکا ہے۔ اگر دعاؤں اور وظائف سے انقلاب رونما ہوتا تو پیغمبروں کو میدان عمل میں آنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ دشمنوں کے حملوں سے محفوظ رہنے کے لیے شہر کے اطراف میں خندقیں نہ کھدوائی جاتی۔ ہر عمل کا ایک صحیح اور معین وقت ہوتا ہے۔ میدان جنگ میں تو نماز بھی مختصر پڑھی جاتی ہے۔ اب اس سے زیادہ شریعت کی زمانہ شناسی پر کیا بات کی جائے۔ مغلیہ اقتدار کے خاتمے کے بعد بھی مسلمان عرصہ دراز تک یہ باور نہیں کر سکے کہ ان پر برطانیہ کی بالادستی قائم ہو چکی ہے۔ وہ اب بھی احساس حکمرانی اور اقتدار کی خوشگمانی میں جی رہے تھے، جس نے ان کے سیاسی شعور پر کاری ضرب لگائی۔ ماضی عبرت کے لیے ہوتا ہے، لیکن مسلمانوں نے ماضی سے سیکھنے کے بجائے اس پر فخر کرنے کو اپنا شعار بنا لیا تھا۔ انہوں نے کبھی یہ کوشش نہیں کی کہ اپنی حکومت کے زوال اور خاتمے کے اسباب پر غور کیا جائے۔ وہ تو بادشاہوں کو رضی اللہ اور انہیں مقدس بنانے میں لگے رہے، کبھی اورنگزیب کو ولی اللہ ثابت کیا تو کبھی وہ مسلمان بادشاہوں کے ظلم کے شرعی جواز پیش کیے۔ مسلمانوں نے علم اور سائنس کے میدان میں ترقی کے بجائے مسلمان بادشاہوں کی سیرت کو حجت اور ان کے اعمال کو سنت سمجھ لیا۔ چونکہ ان کے آباء و اجداد مسلم حکومتوں میں اہم عہدوں پر رہ چکے تھے، اس لیے انہوں نے حکمرانی کے دفاع کو اپنا شرعی اور اخلاقی فریضہ سمجھا۔ ان کے ظلم و تشدد کی شرعی توجیہات کی جانے لگیں، جس طرح بادشاہوں کے دربار میں موجود مفتی اور فقیہ ان کے غیر شرعی اعمال کے شرعی جواز تلاش کرتے تھے۔ یہ روش مسلمانوں کی نفسیات کا حصہ بن گئی اور انہیں اس کا اندازہ بھی نہیں ہوا۔ اس کا نقصان یہ ہوا کہ مسلمان سماجی اور سیاسی صورتحال اور انقلابات زمانہ سے ناواقف رہے اور رفتہ رفتہ ان کی نکیل دوسروں کے ہاتھوں میں چلی گئی۔ برطانوی نظام کے خاتمے کو مسلمان نشاط ثانیہ سے تعبیر کر رہے تھے، جبکہ ان کی قیادت نشاط ثانیہ کے اسرار و رموز سے ناواقف تھی۔ ایک طرف تو تقسیم ہند کی حمایت کی جا رہی تھی اور دوسری طرف جامع مسجد کی سیڑھیوں سے پاکستان کے قیام کی مخالفت ہو رہی تھی۔ قیادت ایک مسلم سیکولر ریاست کا اعلان کر رہی تھی اور مسلمان شرعی اور مذہبی حکومت کا قیام چاہتے تھے۔ قیام پاکستان کے بعد سیکولر ریاست کا نظریہ دم توڑ گیا اور اقتدار پر فوجی نظریہ مسلط کر دیا گیا۔ اس پر ستم یہ ہوا کہ نظام پاکستان کو نظام مصطفیٰ تعبیر کیا جانے لگا اور لبرل حکمران ریاست مدینہ کے سنہری خواب دکھلانے لگے۔ متضاد نظریات کی بنا پر فکری تصادم رونما ہوا، جس نے پاکستان کو مذہبی شدت پسندی کے راہ پر ڈال دیا۔ ہندوستان میں اس کے برعکس ہوا۔ ہندوستان میں موجود مسلمان تقسیم ہند کا موافق نہیں تھا۔ انہیں انتخاب کا حق دیا گیا تو انہوں نے پاکستان کے قومی نظریے کو مسترد کر دیا۔ اس وقت مسلمان یہ باور کر رہا تھا کہ ہندوستان میں انہیں اکثریتی طبقے کے برابر حقوق دیے جائیں گے، ان کے ساتھ سوتیلا رویہ نہیں رکھا جائے گا۔ اس ملک میں ان کی حیثیت ثانوی تو ہو سکتی ہے، لیکن حیثیت ہی زیر سوال آ جائے گی، یہ نہیں سوچا تھا۔ آزادی کے بعد قیادت کی ناقبت اندیشی نے مسلمانوں کو دیوار سے لگا دیا۔ اس کے بعد قیادت پر کاری ضرب لگائی گئی اور مسلمانوں کو بے دست و پا کر دیا گیا۔ ملت کی رہنمائی کے لیے اگر کسی نے مخلصانہ جد و جہد شروع کی تو اس کے وقار پر حکومتوں نے منظم حملے کروائے۔
اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مخلص افراد گوشہ نشینی پر مجبور ہو گئے اور مفاد پرست افراد ملت پر مسلط ہو کر ننگا ناچ کرنے لگے۔ ستم یہ ہوا کہ قیادت کی باغ ڈور علماء کو سونپ دی گئی۔ علماء مدرسوں اور مسجدوں سے نکل کر سیاسی گلیاروں میں گھومتے نظر آئے۔ جن سروں پر صافے اور امامے ہوتے تھے ان پر رنگ برنگی ٹوپیاں سجنے لگیں، ماتھے پر قشقہ کھینچا اور گلے میں زنار کی مالا ڈال لی۔ اپنے شخصی مفاد کے حصول کے لیے پوری قوم کو تھالی میں سجا کر سیاست مداروں کو پیش کر دیا گیا۔ موجودہ بدتر قومی صورتحال کے لیے کیا علماء کی سیاسی قیادت کو ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جانا چاہیے؟ اب بھی یہ خناس ان کے دماغوں میں ہے کہ ملت کی رہنمائی ان کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں کر سکتا۔ جس وقت ارسطو مثالی ریاست لکھ رہا تھا اس نے شاعروں کو ریاست سے خارج کر دیا۔ اس نے کہا شاعروں کا ہونا کسی بھی مثالی ریاست کے لیے خوشائند نہیں ہے کیونکہ ان کے قول و فعل میں تضاد ہوتا ہے۔ اگر ارسطو نے علماء کا سیاسی کردار ملاحظہ کیا ہوتا تو انہیں بھی اپنی ریاست سے باہر کر دیتا۔ یاد رہے کہ ہم درباری اور سرکاری علماء کی بات کر رہے ہیں، اہل حق کی نہیں، ورنہ علماء نے تو ہمیشہ ظلم کے خلاف مزاحمت کی اور اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ موجودہ سیاسی و سماجی منظرنامہ مسلمانوں کے خلاف ہے۔ اس کے باوجود سیاسی جماعتوں میں نمائندگی اور ان کے جلسوں میں شرکت چہ مانی دارد۔ اگر ہمارے خود ساختہ قائدین کے پاس ملت کے لیے کوئی لائحہ عمل ہے تو اس پر عمل کیوں نہیں ہوتا؟ قرآن مجید میں تبدیلی کا مطالبہ ہے اور شریعت ہدف تنقید ہے۔ مسلمانوں کی جان، مال اور ناموس شر پسندوں کے لیے حلال کر دی گئی۔ مذہبی عمارتیں تو ہمیشہ زد پر تھیں، اب گھروں کو منہدم کیا جا رہا ہے۔ کبھی ہماری سیاسی حیثیت زیر سوال تھی، اب شہریت زیر بحث ہے۔ ایسی ناگفتہ صورتحال سے نمٹنے کے لیے مزاحمتی آوازوں کا ہونا ضروری ہے۔ مگر جو لوگ ملت کے سروں پر عذاب کی صورت مسلط ہیں وہ جامع ازہر کے علماء اور امیر بخارا کی طرح صحیح بخاری کے ختم اور ختم خواجگان کی تلقین کر رہے ہیں۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے صفوں میں اتحاد پیدا کریں، الگ الگ سیاسی لیڈروں کی گاڑیوں کے پیچھے ان کی پارٹی کا پرچم اٹھا کر بھاگنا بند کریں، اپنی لیڈرشپ کو وجود بخشیں اور اپنا سیاسی نظریہ پیش کریں۔ جب تک آپ کے پاس مضبوط اور ہوشمند قیادت نہیں ہوگی آپ اسی طرح سڑکوں پر پٹتے رہیں گے۔ حکومتوں کو جھکانے کے لیے ایک قوم کا متحد اور اپنے لیڈر کی آواز پر لبیک کہنا ضروری ہے۔ تنہا مسجدوں میں دعائیں کرنے اور حالات پر صبر کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ خدا حافظ۔